بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیر اقتدار سے آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ اڈیالہ جیل میں پھڈا ہونے کی وجہ سے عمران خان کی رہائی روک دی گئی ہے۔ عمران خان کی فیملی علیمہ خان، بشرا بی بی نے پارٹی کا باقاعدہ کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ 24 نومبر، روک سکو تو روک لو۔ آخر آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ آخری مرحلے میں کیوں لٹکا دی گئی ہے، کیوں روک دی گئی ہے، اس کی کیا وجہ بنی ہے، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ رکا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کا لنک عمران خان صاحب کی رہائی سے تھا، وہ تمام تر معاملات بھی روک دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اڈیالہ جیل میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور کے درمیان، اب اطلاعات یہ ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ 2027 تک، مبینہ طور کے اوپر جو ذرائع بتاتے ہیں کہ 2027 تک آپ ڈیل یا اڈیالہ جیل سے باہر نکلنا بھول جائیں۔ آپ کی پارٹی کے خلاف یہی سختیاں رہیں گی، پکڑ دھکڑ ہوگی، چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال ہوتا رہے گا۔ آپ کی پارٹی کو نہ احتجاج کی اجازت ہوگی، نہ ہی جو ہے کوئی الیکشن ان کو جتوایا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر اس صورتحال کے ساتھ جو عدالتی محاذ کے اوپر عمران خان صاحب کے کچھ اہم مقدمات تھے، اس کے اندر بھی جو ایک ڈرامائی موڑ آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس میں جو بریت کے حوالے سے ہمیں یہی جو ہے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس کیس میں بری ہو جائیں گے، مگر یعنی کہ گزشتہ کل جو ہے اس کیس کی بریت کا فیصلہ جو محفوظ تھا وہ سنایا گیا اڈیالہ جیل میں، اور جو خصوصی عدالت کے جج ہیں اس نے یہ فیصلہ سنایا۔ ایف آئی اے کے جو یہ کیس نیب کے بعد ایف آئی اے کے پاس گیا تھا، اس کیس میں جو عمران خان اور بشرا بی بی کی جو بریت ہے وہ جو ہے اس کی درخواستیں ہیں وہ بھی مسترد کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمانت کی درخواستیں بھی مسترد کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کی جو القادر ٹرسٹ کیس میں، یہ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی جو ضمانت کی درخواست تھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے صاحب کے پاس، وہ بھی 20 نومبر تک چلی گئی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ معاملات خراب ہیں۔ وہ جو تھوڑا سا لگا تھا کہ کچھ ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے، معاملات آگے جا کے ٹھیک ہوں گے، مگر اب وہ تمام تر معاملات رک گئے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا مطالبہ اسٹیبلشمنٹ سے یہی کیا تھا کہ آپ ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اس کا جو ہے ازالہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقتدار ہے اس کی منتقلی ہوگی، مگر اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے، مقتدرات تیار نہیں ہے۔ نون لیگ ان کے حق میں جاری ہے، جس طرح سے اقدامات ہو رہے ہیں، تو ایک یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے پورا معاملہ روک دیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ 1 کیس میں جو بریت کی درخواستیں تھیں اس میں بھی نیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے ریورس بیک کریں، یہ عمران خان صاحب کی جو سزا ہوئی وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، جس طرح سے ان کو سزا سنائی گئی ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، تو دوبارہ یہ ٹرائل کورٹ جو ہے یہ دوبارہ سنیں۔ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو لٹکایا جا رہا ہے، ان کی رہائی کا معاملہ ایک طرح سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب جن مقدمات میں اتنے مہینوں سے جیل میں تھے، اب دوبارہ سے یہ نئے سرے سے ان کے جو ہے ٹرائل ہوگا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے۔ نواز شریف صاحب اس وقت پریشان ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب جو ان کے حق میں لکھتے ہیں، نون لیگ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، آج کل انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ جی نون لیگ کے پی کے اور پنجاب سے فارغ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے پارٹی کو تہس نہس کر دیا ہے۔ وہ آئے تھے ووٹ کو عزت دینے، مگر انہوں نے جس طرح سے ڈیلیں کی، جس طرح سے رات کی تاریکی میں ووٹ کا
سودا کیا تو اس کے بعد اب ان کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ نواز شریف، قاضی فائز عیسیٰ ہوں، نواز شریف ہوں، یو کے میں جو احتجاج ہوا اس کے بعد جو وہاں پر مقیم پاکستانی ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا۔ سارہ میر ان کا کہنا تھا کہ جی ان کی خاندان فیملی کو اٹھایا گیا، نعمان اقبال صاحب کے والد اور ان کے سامنے ان کے بیٹے کو ننگا کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے فواد چودھری صاحب کے مطابق اور شخص تھے، انہوں نے بیان دیا کہ جی ان کی بہن کو اٹھایا گیا، ان کو تھانے لے جایا گیا۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ یہ 10-15 دن 20 دن تو اس طرح معاملات چلائے جا سکتے ہیں، ڈر خوف پیدا کیا جا سکتا ہے، مگر کیونکہ انسانی فطرت ہے، انسان زیادہ دیر جو ہے خوف کے ماحول میں نہیں رہ سکتا، اس کو خوف سے نکلنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو اس کا رد عمل ہوگا وہ بڑا بھیانک ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی اس حکومت کو سوچنا ہوگا، اور خواجہ آصف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا حامی نہیں ہوں، مگر جو انہوں نے یہاں پر جو اس ملک میں قاضی فائز عیسیٰ ہوں انہوں نے انصاف کا قتل کیا، نواز شریف ہوں انہوں نے ووٹ کا قتل کیا، اور جنرل باجوہ انہوں نے جو ہے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، انہوں نے اپنے حلف کا جس طرح سے قتل عام کیا، آئین کا قتل عام کیا، وہ تمام تر حقائق آپ کے سامنے۔ اسی وجہ سے ان کا عوام جو ہے ان کا راستہ روک رہی ہے، عوام ان سے اسی لیے نفرت کرتی ہے۔ تو اس نفرت میں بجائے کہ آپ کمی لائیں، کچھ ایسے جو ہے چیزیں کریں جس سے عوام جو ہے اس میں ذرا ٹھہراؤ آئے، اس میں ذرا نرمی آئے، مگر حکومت اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے بجائے کہ معاملات سلجھانے کے اور بگڑ رہے ہیں، مزید نفرت جنم لے رہی ہے، اور اس کا نقصان نون لیگ ہوگا، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں تو نہیں رہنا، خواجہ آصف ہوں جو بھی ہوں انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے۔ اور بہت سارے آج عارف حمید بٹی صاحب اپنے ویلاگ میں انہوں نے خبر دی کہ پنجاب کے بہت سارے افسران جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا، انہوں نے باہر کی ٹکٹیں کٹوا لی ہیں، انہوں نے باہر پیسہ بھیج دیا ہے، انہوں نے اپنی جائیدادیں منتقل کر لی ہیں۔ تو یہ ایک بھاگنے کا سلسلہ ہے جو جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ نے تحریک انصاف کا کنٹرول سنبھالیا۔ بڑا یہ خوش آئند ہے، کیونکہ اگر عوام کو نکالنا ہے 24 نومبر کی جو احتجاجی کال ہے اس کو اگر کامیاب کرنا ہے تو پھر یہ بہت ضروری ہے، عمران خان صاحب کی فیملی کو ہی آگے آنا ہوگا، اور لوگ جو ہے فیملی کا ہی ساتھ دیں، بشرا بی بی کے نام پہ آئیں گے، علیمہ خان صاحب کے کال کے اوپر باہر آئیں گے، گنڈاپور صاحب وہ فیل ہو چکے، برسٹر گوہر، باقی لوگ جو ہیں ان کے اپنے معاملات ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، لوگ ان کے اوپر یقین بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ بڑا خوش آئند بات ہے کہ اس وقت جو ہے اس ماحول میں عمران خان صاحب کی فیملی نے تحریک انصاف کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ 2-3 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک طرف عمران خان صاحب کی رہائی ہے، دوسری طرف نواز شریف، اور پھر جو یو کے میں احتجاج ہوا اس کے بعد جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی فیملی نے پورا کنٹرول سنبھالا ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔